اور ہم سالانہ ترقیاتی پروگرام کے 240 ارب روپے مختلف شعبہ جات میں اخراجات کے لیے جاری کر چکے تھے۔ رواں مالی سال کے آخری سہ ماہی میں کووڈ-19 کی وبا نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس ہنگامی صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر وفاقی حکومت نے 240 ارب روپے کی مالیت کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور جامع ریلیف پیکج متعارف کروایا تاکہ کورونا سے متاثرہ افراد اور کاروباروں کو ریلیف دیا جا سکے۔ اس پیکج کے تحت 144 ارب روپے احساس ایمرجنسی پروگرام کے آغاز کیا گیا اور فوری طور پر خطِ غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے مستحق افراد کو ریلیف مہیا کیا گیا۔ میں یہ یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی عوام دوست قیادت میں اس وفاقی پروگرام میں 8 ارب 40 کروڑ کی خطیر رقم مکمل کی اور اس پروگرام کے تحت اب تک پنجاب کے سے تعلق رکھنے والے 79,000 خاندانوں میں 53 ارب روپے سے زائد کی رقم تقسیم کی جا چکی ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت سے ہی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں کفایت شعاری کی پالیسی پر عمل پیرا رہی ہے۔ رواں مالی سال میں بھی حکومتی اخراجات میں حتی الامکان کمی کی گئی۔ اس ضمن میں 61 ارب روپے سے زائد کی سپلیمنٹری گرانٹ مسترد کر دی گئی، جبکہ آسٹیریٹی کمیٹی کی زیر نگرانی مختلف محکموں کی ڈیمانڈ میں کمی کروائی گئی، جس سے 1 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد کی بچت کی گئی۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب کی دور اندیشی اور قائدانہ صلاحیتوں کے طفیل حکومت پنجاب نے رواں مالی سال میں کرونا وائرس کی آفت سے نمٹنے کے لیے نہایت مہارت سے بجٹ کی سمت اثر نو کی اور فوری طور پر 43 ارب روپے سے زائد کا بندوبست کیا۔ اس پیکج میں کاروبار اور عوام کی سہولت کے لیے 18 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس ریلیف، جس کی مثال پنجاب کی تاریخ میں نہیں ملتی، جبکہ 25 ارب روپے سے زائد کی رقم صحت کے دونوں محکمہ زکوٰۃ اور پی ڈی ایم اے کو دی گئی تاکہ وہ حکومت کو صحت کی بہتری سہولیات اور فوری ریلیف مہیا کر سکیں۔ کرونا وائرس کے فرنٹ لائن ورکرز، جن میں ڈاکٹرز اور سٹاف شامل ہے، ان کے لیے دوران ڈیوٹی ماہانہ بنیاد پر ایک اضافی تنخواہ کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ صوبائی بجٹ 2020-21 میں 106 ارب روپے کرونا ایفیکٹ سے منسلک ہیں، جس میں سے 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف، جبکہ 50 ارب روپے کے ڈائریکٹ ایکسپینڈیچر شامل ہیں۔ یہ واضح رہے کہ اعداد و شمار میں ضلعی حکومتوں کی کرونا سے متعلق اخراجات شامل نہیں ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں فیڈرل ڈویزیبل پول میں محصولات کی وصولی 4963 ارب روپے متوقع ہے اور این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبہ پنجاب کو 1433 ارب روپیہ مہیا کیا جائے گا۔ صوبائی محصولات یعنی اون سورس ریونیو میں 317 ارب کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ریونیو شارٹ فال کے پیش نظر آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری ہمارے لیے ایک چیلنج سے کم نہ تھی، لیکن ہماری معاشی ٹیم نے جرأت مندی اور اس کے ساتھ اس چیلنج کو قبول کیا اور ان مشکل حالات میں ایک پرو بزنس اور پروگریسو بجٹ پیش کیا۔ جناب اسپیکر، یہ امر قابل ذکر ہے کہ بجٹ کی تیاری میں پہلی بار بھرپور انداز میں عوام الناس کی شمولیت کو یقینی بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر طور پر آئندہ آنے والے بجٹ کو ایک انکلوسیو بجٹ کے نام سے موصوف کرنے جا رہے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے عوام الناس سے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے ان کی تجاویز اور سفارشات طلب کی تھیں تاکہ ترجیحی بنیادوں پر اخراجات کے لیے مختلف شعبہ جات کا تعین کیا جا سکے۔ جواباً مختلف شعبہ جات میں تعلیم، صحت اور روزگار کی فراہمی سر فہرست ہے۔
इनके लिए अवामी राय को मद्देनज़र रखते हुए तरजीह बुनियादों पर फंड्स मुख्तस किए गए हैं। आइंदा बजट की एक अहम खसूसियत ये भी है कि इसकी सिमत का सही तयन करने के लिए ज़ाब्ता क़यार को वाज़े किया जाए, जिसको फ्रेमवर्क फॉर रोलिंग एक्सपेंडिचर्स का नाम दिया गया है। फ्रेमवर्क फॉर रोलिंग एक्सपेंडिचर्स सप्लाई की बजाय एक्चुअल डिमांड की बुनियाद पर रकूम की तरसील के साथ साथ माहाना बुनियादों पर अखराजात की मोहतात निगरानी को भी यकीनी बनाएगा। जनाब स्पीकर, सूबा पंजाब ने मौजूदा माशी तनाजुर में आगे बढ़ो पंजाब का विजन दिया है, जो मुस्तकबिल की माशी तरजीहात और हकूमती इक़दामात के लाहे अमल तय करेगा। इस विजन के मुताबिक हमने एक नए हसूल के तहत राइज पंजाब के नाम से एक जामे हिकमत अमली तरतीब दी है, जो हमें कोरोना वायरस और उसके नतीजे में पैदा होने वाली माशी चैलेंजेस से निपटने और में रहनुमाई फरमाएगी। आइंदा माली साल के बजट में स्ट्रेटिजिक डॉक्यूमेंट की तश्कील दी गई है। मैं अब चाहूँगा कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने इस आने वाले बजट के चंद अहम तरजीहात का जिक्र करूँ। सबसे पहले टैक्स रिलीफ पैकेज। नंबर 2, गैर तरक्याती अखराजात में कमी और कफ़ायत शुआरी, माशी इस्तेकाम और तरक्की, सोशल प्रोटेक्शन और मुस्तहिक तबकात के लिए इक़दामात, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल हैं। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अमीक निगाही की बदौलत हुकूमत पंजाब अपनी प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ को मज़ीद तक़वियत देते हुए आइंदा माली साल में 56 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रही है। ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स रिलीफ पैकेज है, जिसकी मिसाल साबका अदवार में नहीं मिलती। इस पैकेज से एक तरफ तो कारोबारी तबका मुस्तफ़ीद होगा, तो दूसरी तरफ अवाम और नास को भी रिलीफ मिलेगा। आइंदा माली साल के बजट में GST ऑन सर्विसेज की मद में दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज की तफसीलात कुछ यूँ हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी फीस और हॉस्पिटल्स पर टैक्स की शरह जो 16% और 5% थी, इसको कम करके 0% किया जा रहा है। 20 से ज़ायद सर्विसेज पर टैक्स रेट 16% से 5% करने की तजवीज़ है, जिसमें छोटे होटल्स, गेस्ट हाउसेस, शादी हॉल्स, लॉन्स, पिंडाल्स, शामियाना सर्विसेज, IT सेक्टर, टूर ऑपरेटर्स, जिम्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, रेंटा कार सर्विस, केबल ऑपरेटर्स, ट्रीटमेंट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड लेदर, ज़री अजनास से मुतल्लिका कमीशन एजेंट्स, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज, फोटोग्राफी और पार्किंग सर्विसेज शामिल हैं। प्रॉपर्टी बिल्डर्स और डेवलपर से बिल तरतीब 50 रुपये फ़ी मुरब्बा फुट और 100 रुपये फ़ी मुरब्बा गज़ टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है। नेज़ जो शख्स प्रॉपर्टी बिल्डर्स और डेवलपर्स के तौर पर टैक्स अदा करेगा, उसको कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से टैक्स छूट होगी। रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी पार्लर्स के लिए भी एक अहम पेशरफ्त है कि बजरिया कैश अदायगी तो वो सारिफीन 16% टैक्स अदा करेंगे, मगर जब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अदायगी की सूरत में 5% टैक्स रेट वसूल किया जाएगा। इनकी तजवीज़ है, जो कि मईशत को डॉक्यूमेंट करने में भी मदद देगी। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी 2 एक साथ में की जा सकेंगी और 30 सितंबर 2020 तक मुकम्मल टैक्स की अदायगी की सूरत में टैक्स दहिंदगान को 5% की बजाय 10% रिबेट दिया जाएगा और माली साल 2020-21 के सरचार्ज की वसूली पर भी मुकम्मल छूट होगी। एंटरटेनमेंट ड्यूटी की शरह को 20% से कम करके 5% करने की तजवीज़ है। तमाम सिनेमा घरों को 30 जून 2021 तक एंटरटेनमेंट ड्यूटी से इस्तिस्ना किए जाने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी टैक्स के नए वैल्यूएशन टेबल का इतलाक भी 1 साल के लिए मुअख्खर कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टोकन की मुकम्मल अदायगी की सूरत में 10% की बजाय 20% रिबेट दिया जाएगा।
اور پنجاب ای پے پورٹل کے تحت آن لائن ادائیگی کی صورت میں 5% اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ سرکاری زمینوں کی لیز، کرایہ داری، فروخت وغیرہ لینڈ یوٹیلائزیشن پالیسی کی مد میں بورڈ آف ریونیو کی محصولات میں 20 ارب کی وصولی اور متوقع ہے۔ اس سلسلے میں لینڈ ریونیو ایکٹ آف 1967 میں جلد ہی ضروری ترامیم کروائی جائیں گی۔ آئندہ مالی سال میں سٹیمپ ڈیوٹی کی موجودہ شرح کو 5% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز ہے، جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو فروغ ملے گا اور روزگار کے نئے مواقع فراہم ہوں گے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے بھی ایک اہم تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے مقامی حکومتوں کے ٹیکسوں میں کاروبار کے لائسنس سے متعلقہ فیس 0% کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور مقامی آبادیوں کو تقریباً 60 کروڑ سالانہ ٹیکس کا ریلیف ملے گا۔ جناب اسپیکر، صوبے کی معاشی صورتحال کے پیش رفت حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے جارحہ اخراجات کو تقریباً رواں مالی سال کی سطح پر منجمد کیا ہے اور کرنٹ ایکسپینڈیچرز کا حجم 12 خراب 99 ارب روپے سے بڑھ کر 13 خراب 18 ارب روپے کیا گیا ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں صرف 1.5% زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں تنخواہوں کا بجٹ 337 ارب 60 کروڑ پر منجمد کیا گیا ہے۔ پینشن ریفارمز کے ذریعے 19 ارب روپے سے زائد کی بچت تجویز ہے اور سروس ڈیلیوری ایکسپینڈیچرز میں بھی 10 ارب روپے سے زائد کی کمی کی گئی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مقامی حکومتوں کے بجٹ میں 10 ارب روپے سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے خد و خال پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، تمام تر معاشی چیلنجز اور وسائل کی کمی کے باوجود ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ترقیاتی پروگرام پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں۔ تاہم ہم نے ضروری سمجھا ہے کہ ہم پہلے سے جاری منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پہ مکمل کریں۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے لیے مجموعی طور پر 337 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اس ترقیاتی پروگرام میں 97 ارب 66 کروڑ روپے سوشل سیکٹر، 77 ارب